بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام بصیر احمد صدیقی ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کیوں اتارا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا، مقصد کیا تھا۔ پہلا مقصد تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک خزانہ ہوں اور لوگ مجھے جانیں کہ میں کتنا بڑا خزانہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتارا تو انسان کے سامنے ماں باپ کی محبت رکھی، بیوی بچوں کی محبت رکھی، فیملی کی محبت رکھی، اور دنیا کی بہت ساری آسائشوں کی خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے، بہت ساری چیزوں کی محبت رکھی۔ اور محبت رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھا کہ جو ساری محبتوں میں گرفتار ہے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی بندوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، جو اپنے سب سے ٹاپ پہ محبت جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اب حج جو بنایا گیا، حج کے دوران حج بھی ایک محبت کا ہی سلسلہ ہے، عشق کا ایک سلسلہ ہے۔ جب بندہ کسی بھی چیز سے عشق کرتا ہے تو اس کو بال کاٹنے کا ہوش نہیں ہوتا، اس کو ناخن کاٹنے کا ہوش نہیں ہوتا، اور وہ اس چیز کے گرد دیوانہ وار اسی چیز کے گرد گھومتا ہے اور اسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے۔ صرف اس کو اپنی معشوق یا جس چیز سے محبت کرتا ہے وہی صرف نظر آتی ہے، اس کو نہ بال کاٹنے کا ہوش ہوتا ہے نہ ناخن کاٹنے کا ہوش ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ حج کے دوران دیکھیں کہ آپ حج کے دوران جب حج کرنے جاتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ناخن نہیں کاٹتے، اس کے بعد آپ بال نہیں کاٹتے، کیونکہ آپ کا فل فوکس جو ہونا چاہیے یہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، فل فوکس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کا اللہ کی طرف ہو۔ حج کے دوران یہ چیز بتائی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک میں مثال آپ کو چھوٹی سی دوں گا کہ فرض کرے کہ آپ کا ایک باس ہے، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، 3 بندے کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو کسی کمپنی میں کام کرتا ہے وہ اس وجہ سے اپنے باس کے رولز ریگولیشن پہ عمل کرتا ہے یا ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ باس میری جاب سے نہ نکال دیں، وہ ڈر کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ ایک بندہ اس کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ رول ریگولیشن پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور وہ باس کی وہ باتیں مان رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سیلری کے لیے پیسوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو پیسے سیلری وغیرہ تو محنت کے صلے میں مل ہی جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باس کا احترام کرتا ہے، دل سے احترام کرتا ہے، باس سے اس کو محبت ہے، اور وہ ان کے رول ریگولیشن پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے عمل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باس کا احترام کرتا ہے، اس کمپنی کو گرو کرنا چاہتا ہے، دل سے گرو کرنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ رول ریگولیشن پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ ڈر کے وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے اس رول ریگولیشن پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب فرض کرے کہ باس نہیں ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی وہ رول توڑ سکتے ہیں، کیونکہ باس نہیں دیکھ رہا۔ فرض کرے کہ باس دیکھ رہا ہے، اس نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو آپ کے دل میں آئے گا کہ باس کچھ باتوں پہ بہت نرم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کچھ باتیں چھوٹی چھوٹی کچھ غلطیاں کرنے پہ وہ باس جو ہے وہ ہمیں جاب سے نہیں نکالے گا۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے وہ بندہ جو لالچ اور ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ کچھ غلطیاں جان بوجھ کے بھی کر لے گا کہ بھئی اس بات پہ ہمیں جاب سے نہیں نکالے گا، یا میری سیلری جو لالچ کے لیے کر رہا ہے مجھے سیلری پھر بھی ملے گی اگر میں چھوٹی موٹی غلطیاں کر بھی لوں۔ لیکن جو بندہ محبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے وہ باس کی بات مان رہا ہے اور رول ریگولیشن پہ عمل کر رہا ہے، تو وہ باس ہو کہ نہ ہو، کہ کیمرہ لگے ہوئے ہو کہ نہ ہو، لیکن وہ اس رول ریگولیشن پہ دل سے اس کا احترام کرے گا، وہ ہر وقت اس کا احترام کرے گا اور اس کی بات مانے گا اور کمپنی کا فائدہ سوچتا رہے گا۔ تو آپ یقین کریں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ڈرایا ہے، کچھ لوگ دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں۔
کچھ لوگ جنت کی خواہش رکھ کے عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے، حج پہ ناخن نہ کاٹنے اور بال نہ کاٹنے کا مقصد اور اس کے گرد طواف کا مقصد بھی یہی ہے کہ عشق، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے ماں باپ بچوں سے زیادہ عشق جو ہے وہ اللہ سے کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے یوسف علیہ السلام کے لیے اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور اللہ کا درجہ یعنی کہ اللہ سے بھی زیادہ درجہ انہوں نے دل میں دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ان سے زیادہ محبت کرنے لگے، تو وہ ان سے دور ہو گئے، وہ چیز ان کو نہیں ملی۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح دل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے اوپر قربان کر دیا، اور سب سے ٹاپ کا درجہ جو محبت کا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ لے آئے، تو یوسف علیہ السلام ان کو مل گئے۔ تو اسی طرح دنیا میں کسی بھی چیز کو آپ حد سے زیادہ چاہیں گے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، وہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ عشق جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا گیا ہے، محبت جو لفظ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے، اور ماں باپ کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے پیار شامل کیا ہے، تو پیار جو لفظ ہے وہ ماں باپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ باقی شیطان کے وسوسے ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ جوانوں کو گمراہ کرے عشق کے چکر میں مبتلا کر کے، اور وہ عبادت و ہر چیز کو بھول جائے۔ تو انسان کو اپنا مقصد سمجھ کے رکھنا چاہیے، اور ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو فقہ محبت پہ مبنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پہ مبنی جو فقہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کے ولی پیدا ہوئے، انہی ولیوں کے ہاتھوں سے کرامت ظہور پذیر ہوئی ہے۔ وہ اس وجہ سے وہ محبت میں عبادت کرتے تھے، محبت میں عبادت کر کے انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور مومن کی زبان میری زبان ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میرے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو پھر وہ بابا فرید گنجی شکر رحمۃ اللہ کی طرح وہ ڈنڈا پھینکتے ہیں تو زمین میں جا کے وہ آبشار نکل آتی ہے پانی کی، اور کرامتیں ظہور پذیر ہوتی ہے اللہ کے ولیوں سے۔ اسی وجہ سے ان کے ولیوں سے کرامتیں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کرامتیں ظہور پذیر ہوتی ہے، وہ سب اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز کی جب اصل ہوتی ہے تو ان کی نقل بن جاتی ہے۔ تو کچھ کتابوں میں ایک ہی کرامات کو بہت سارے ولیوں سے جوڑ دیا گیا، اور کچھ جو ہے نا بہت سارے ایسے گمراہ کن بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی کہ وہ اصل کو نہ جان سکے، جو اصل کرامت ہوئی ہوئی ہے، جو اس کو وہ کوئی انسان نہ جان سکے، وہ گمراہ ہو جائے، مختلف متضاد باتیں سن کے، متضاد کرامتیں لوگوں کے سن کے، بیچ میں جو ہے نا کہانیاں ڈال دی گئی، اور اصل کو نقل بنانے کی کوشش کر